بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم کرنے والا۔ ہمارے ساتھ یہ بڑی بدقسمتی ہے کہ ہمیں بازاروں میں جانے کا وقت مل جاتا ہے، تفریح کے لیے وقت مل جاتا ہے، دوستوں سے بات کرنے کا وقت مل جاتا ہے، لیکن اپنے ساتھ بیٹھنے کا، اپنے اندر جھانکنے کا کوئی وقت میسر نہیں آتا۔ بانٹنے کی عادت ڈالیے، چیزیں بھی، جذبے بھی اور خوشیاں بھی۔ لوگ بے وجہ خاموش نہیں ہوتے، پتہ نہیں کیا کچھ سہ چکے ہوتے ہیں۔ جو خود روشنی سے محروم کر دیے گئے ہوں، وہ دوسروں کو راہ دکھانے میں خوشی محسوس کرتے ہیں۔ لوگ اس کہانی کا مزہ لینے کے لیے سنتے ہیں جس کا وہ حصہ نہیں ہوتے، اور اس مسئلے کا حل جانتے ہیں جو ان کا نہ ہو۔ عزت والا دوسروں کو بھی عزت دیتا ہے، مگر جو خود ذلت کے گارے سے بنا ہو، وہ دوسروں کو بھی اپنی طرح دیکھنا چاہتا ہے۔ اچھا ضرور بنے، مگر ثابت کرنے کی ضرورت نہیں۔ انسان بہت خود غرض ہے، اگر کوئی اچھا لگے تو اس کی برائی بھول جاتا ہے، اور برا لگے تو اس کی اچھائی بھول جاتا ہے۔ کسی کے احسان کو اپنا حق نہ سمجھ لینا چاہیے۔ بعض لوگ اتنے سچے ہو جاتے ہیں کہ انہیں ہر آدمی جھوٹا لگنے لگتا ہے۔ بہترین انسان وہ ہے کہ جب اس کی تعریف کی جائے تو وہ شرمندہ ہو، اور جب اس کی برائی کی جائے تو وہ خاموش رہے۔ محبت میں غیر کی رائے لینا حرام ہے۔ انسان کی لالچ کا پیالہ کبھی نہیں بھرتا، کیونکہ اس میں ناشکری کے سوراخ ہوتے ہیں جو اس کو بھرنے نہیں دیتے۔ ہم ایک ایسے معاشرے سے تعلق رکھتے ہیں جہاں مرد ایک غسل کر کے پاک ہو جاتا ہے، جبکہ عورت اپنی پاکی ثابت کرنے کے لیے ساری زندگی لٹا دیتی ہے۔ محنت درخت ہوتی ہے اور مقدر پرندہ۔ جب تک آپ درخت نہیں اگاتے، جب تک آپ کا درخت بڑا اور گھنا نہیں ہوتا، مقدر کا پرندہ اس وقت تک آپ کے درخت پر نہیں بیٹھے گا۔ ایک گورکن نے مجھے بتایا تھا کہ صاحب، جب کوئی مرتا ہے تو اسے دفنانے کے بعد بھی ہم اسے مردہ نہیں سمجھتے، لیکن جب کسی کی قبر پر کوئی مدتوں تک نہ آئے تو ہم اسے مردہ تسلیم کر لیتے ہیں۔ کبھی کبھی تو گھٹن اتنی بڑھ جاتی ہے کہ دل چاہتا ہے کسی ایسی جگہ جا کر سانس لیا جائے جہاں کسی انسان کا نام و نشان ہی نہ ہو۔ دھیما لہجہ، سنجیدہ گفتگو، اچھے الفاظ کا چناؤ اور کم بولنا آپ کی عزت میں اضافہ کا باعث بنتے ہیں۔ بہت سے لوگ کی خوشی کے لیے کسی ایک کو قربانی دینی پڑتی ہے۔ کسی بھی شخص کا دوسرا چہرہ تلاش کرنے کی کوشش نہ کرو، خواہ تم کو یقین ہو کہ وہ برا ہے۔ تمہارے لیے یہی کافی ہے کہ اس نے تمہارا احترام کیا اور اپنا بہتر چہرہ تمہارے سامنے پیش کیا۔ ایک بزرگ کہتے ہیں کہ سر بازار چلتے ہوئے کسی نے میرے ٹخنے پر ڈنڈے سے چوٹ لگائی۔ درد اور غضب کی کیفیت میں پلٹ کر جو مارنے والے کو دیکھا تو
تو ایک نابینا اپنے ڈنڈے سے راستہ ڈٹول رہا تھا۔ غصے کی کیفیت جھٹ سے شفقت اور ترس میں تبدیل ہو گئی، اور میں نے اس نابینا کا ہاتھ پکڑ لیا اور اس کو اس کی منزل تک پہنچا کر آیا۔ اس دن مجھے احساس ہوا کہ جب انسان کا نقطہ نظر تبدیل ہوتا ہے تو جذبات بھی تبدیل ہو جاتے ہیں۔ ہمیں آج ایک دوسرے کے بارے میں نقطہ نظر تبدیل کرنے کی ضرورت ہے، جذبات خود ہی تبدیل ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ آپ کے وسائل محدود ہیں، اس میں قسمت کا ہاتھ ہو سکتا ہے، لیکن آپ کی سوچ محدود ہے، اس کے ذمہ دار آپ خود ہیں۔ والدین کی خدمت، استاد کا ادب، سائل اور یتیم کی دعا سکونی قلب کا ذرائع ہے۔ یتیم کا مال کھانے والا 1000 یتیم خانے بنائے سکون نہیں پائے گا۔ پیٹ میں آگ ہو تو دل میں سکون کہاں؟ رزق صالح نہ ہو تو سکونی قلب کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ امانت میں خیانت کرنے والا سکون نہیں پا سکتا۔ فطرت سے حاصل ہونے والی پہلی امانت معصومیت ہے۔ جب کسی خطے میں بھوک پھیل جاتی ہے تو انقلاب نہیں آتے، جسم فروشی، بھیک منگی اور جرائم آتے ہیں۔ جب کسی خطے میں شعور پھیلتا ہے تو عزت نفس بھی آتی ہے، اپنے حق کے لیے لڑنے کا جذبہ بھی آتا ہے۔ محبت کوشش یا محنت سے حاصل نہیں ہوتی، یہ عطا ہے، نصیب ہے، بلکہ یہ بڑے ہی نصیب کی بات ہے۔ زمین کے سفر میں اگر کوئی چیز آسمانی ہے تو وہ محبت ہے۔ بے سکونی کی ایک وجہ یہ بھی ہے، انسان اپنی پریشانیوں کا ذکر ان لوگوں سے کرتا ہے جو عقل سے خالی ہوتے ہیں۔